پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا حملہ پسپا کر دیا۔ فتنہ الخوارج کے بلا اشتعال حملے پر پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، 200 سے زائد طالبان اور دہشت گرد مارے گئے۔ پاک افواج نے سرحد پار دشمن کے 21 ٹھکانوں پر عارضی قبضہ کر لیا۔ جھڑپوں میں پاکستان کے 23 جوان شہید، 29 زخمی ہوئے۔ ہمارے بہادر جوانوں نے طالبان کے متعدد کیمپس اور انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کر دیے۔ ISPR کے مطابق فتنہ الخوارج نے پاک افغان سرحد کے طویل حصے پر پاکستان پر حملہ کیا۔ فائرنگ کر کے چند مقامات پر در اندازی کی کوشش کی گئی۔ مسلح افواج نے طالبان کے حملے کو مؤثر انداز میں پسپا کیا۔ حملے کا مقصد سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کرنا اور دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل تھا۔ طالبان اور ان کے خارجی ساتھیوں کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا گیا۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کے سپورٹ نیٹ ورکس کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئیں۔ طالبان حکومت بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاک افواج ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان افغان سرزمین سے پاکستان مخالف دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ طالبان حکومت کو دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی ترک کرنا ہوگی۔ طالبان حکومت اور بھارت کی سازشیں ناکام بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے لیکن دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والی افغان پوسٹیں نشان عبرت بنا دی گئیں۔ پاک افواج نے افغان طالبان کی پوسٹوں پر قبضہ کر کے سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ سپن بولدک سیکٹر میں افغان طالبان کا بڑا کیمپ عصمت اللہ قرار کیمپ ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ پاکستانی فورسز کا افغان طالبان کی توپسر پوسٹ پر قبضہ۔ فتنہ الخوارج کا مرکز خرچر فورٹ بھی ملیا میڈ، منوجبہ بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور دورانی کیمپ بھی تباہ۔ منوجبہ کیمپ 2 اور 3 سے دہشت گرد خوارج کو لانچ کیا جاتا تھا۔ برامچا سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ افغانی دوران میلہ اور ترکمانی زائی کے کیمپوں کو بھی زمین بوس کر دیا گیا۔ خرلاشی سیکٹر میں افغانی چیک پوسٹوں کی تباہی کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ کنڑ میں افغان پوسٹ اور جنڈوسر پوسٹ ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان لاشیں اور ہتھیار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ دہشت گردوں کے تربیتی مراکز اور پوسٹوں پر آگ اور تباہی کے مناظر۔ پاک فوج کا فضائی وسائل، آرٹلری، انفینٹری اور ڈرونز کا بھرپور استعمال۔ افغانستان کی پاکستان سے بار بار کارروائی روکنے کی درخواستیں۔ بلوچستان سے خیبر پختونخوا تک سرحد پار دہشت گردوں کے اڈوں پر حملے۔ طالبان کا دورانی کیمپ 2 کامیاب سٹرائک سے مکمل تباہ۔ کیمپ میں موجود 50 سے زائد طالبان اور خارجی مارے گئے۔ طالبان کا غرنالی ہیڈ کوارٹرز بھی ملیا میٹ کر دیا گیا۔ کرم کے مخالف افغانستان سائڈ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں افغان طالبان کے متعدد ٹینک تباہ۔ بلوچستان میں بھی سرحد پار پاکستان کے حملے، متعدد خارجی ہلاک، کئی چیک پوسٹیں تباہ۔ لیوبند اور قلعہ عبداللہ میں افغانی پوسٹ تباہ۔ چاغی میں بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے افغان دہشت گردوں پر وار۔ جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا کے سامنے افغانستان کی پوسٹ تباہ۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی سے کرم کے سامنے افغان طالبان کی شپولہ احلاہ پوسٹ مکمل تباہ۔ باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کی کرزئی پوسٹ مکمل طور پر ملیا میٹ۔ جنوبی وزیرستان کے ملحقہ سرحدی علاقوں میں پاک فوج نے متعدد افغان چوکیاں مکمل تباہ کر دی۔ یوب، انگور اڈا اور دیگر افغان طالبان پوسٹوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ افغان طالبان نے پاک فوج کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ افغان پوسٹ کے اندرونی مناظر منظر عام پر۔ پوسٹ پر افغانی یونیفارم اور ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور ایران کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا، پاک افغان سرحدی کشیدگی پر تشویش ہے، دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں۔ سعودی عرب کا علاقائی اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا بھی اعادہ۔ پاکستان افغان سرحدی کشیدگی پر قطری وزارت خارجہ کی بھی تحمل کی اپیل۔ کہا، دونوں ممالک مسائل کو مذاکرات اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ ایران کی پاک افغان کشیدگی کم کرانے میں مدد کی پیشکش۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ہر ملک کی علاقائی سالمیت اور قومی خود مختاری کا احترام ضروری ہے۔ ایران ہمسایہ ممالک میں کشیدگی کم کرانے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔
امریکہ کی ایران کو بھی غزہ امن کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ صدر ٹرمپ کی آمد سے پہلے اسرائیل میں خیر مقدمی بینرز لگ گئے۔ ٹرمپ دورہ مصر کے بعد پیر کو اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ غزہ سے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی آج صبح ہوگی۔ تمام 20 زندہ اسرائیلی قیدیوں کو ایک ہی بار رہا کیا جائے گا۔ ترجمان اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت 28 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں بھی دی جائیں گی۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بعد فلسطینی قیدیوں کو چھوڑا جائے گا۔ دوسری طرف غزہ میں جنگ بندی کے بعد ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسپتالوں میں 124 لاشیں لائی گئیں۔ 17 اکتوبر 2023 سے شہداء کی مجموعی تعداد 67,806 ہو گئی۔ غزہ جنگ میں 1,70,066 افراد زخمی ہوئے۔ امن کے بعد غزہ میں تعمیر و بحالی کا کام شروع۔ بھاری مشینری کی مدد سے تباہ حال علاقوں سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ مصر کے راستے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بھی جاری۔ خوراک، ادویات، پناہ گاہوں کا سامان اور ایندھن شامل۔ معاہدے کے تحت اسرائیلی فورسز یلو لائن تک پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی غزہ نہیں جائیں گے۔ قطر، مصر اور ترکیے کے فوجیوں سے تعاون کریں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کا غزہ کا دورہ، اسرائیلی فوج کی واپسی کا جائزہ لیا۔ دوسری طرف امن کے بعد غزہ کے بازاروں کی رونقیں بحال ہونے لگی ہیں۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے اشیاء خورنوش کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کیا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ امید نہیں تھی کبھی گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے 4 امیدوار آمنے سامنے۔ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج شو آف ہینڈ سے ہوگا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کا انتخاب لڑیں گے۔ اپوزیشن لیڈر کے پی ڈاکٹر عباد اللہ نے کاغذات نامزدگی واپس لے لی۔ اپوزیشن سے زرق ارباب اور سردار شاہ جہاں یوسف میدان میں۔ مولانا لطف الرحمان بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے کی دوڑ میں شامل۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تعاون مانگ لیا۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی وفد کی وفاقی وزیر امیر مقام اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ کے امیدوار سہیل آفریدی کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کی درخواست کی۔ گورنر نے کہا، علی امین گنڈاپور کے استعفے کی منظوری میں آئین و قانون کی پاسداری کروں گا۔ چین نے امریکی صدر کے 100% ٹیرف کے نفاذ پر جوابی اقدامات کا عندیہ دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ یک طرفہ طور پر اقدامات لے گا تو چین اپنے جائز حقوق کے تحفظ کرے گا۔ امریکی صدر کی ٹیرف دھمکیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چین نے ٹرمپ کی جانب سے اپنی مصنوعات پر عائد تازہ امریکی ٹیرف کو منافقانہ قرار دے دیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہیلی کاپٹر ساحل پر گر کر تباہ، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر اچانک فضا میں گھومتے ہوئے بے قابو ہو گیا اور کھجور کے درختوں سے جا ٹکرایا۔ حادثے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔